نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی زبان کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے اس پاک پروردگار سے کہ ہمیں اپنے اس کام میں استقامت دے اور اس کام میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم نے اپنا جو اب تک سلسلہ شروع کیا عربی گرامر کے حوالے سے، اور عربی گرامر کے حوالے سے آپ کے سامنے دو بنیادی باتیں اب تک آ چکی ہیں کہ کوئی بھی کلمہ جس کو اردو میں آپ لفظ کہتے ہیں تو عربی میں کلمہ کہتے ہیں، کلمہ جو ہے وہ یا تو بے معنی ہوتا ہے یا بامانی ہوتا ہے۔ بامانی کلمے کی تین اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو ہم نے شروع کیا، اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی و مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اسم یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے جیسے زید، یہ کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے جیسے مسجد، کسی شہر ملک کا نام ہو سکتا ہے جیسے کراچی، یہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے جیسے قلم، یہ کسی کی صفت ہو سکتی ہے جیسے نیک، یہ کسی کام کا نام ہو سکتا ہے جیسے کہ مارنا۔ اسم کی بنیادی طور پہ دو اقسام بنتی ہیں، ایک جس کو اسم ذات کہتے ہیں، دوسری جس کو اسم صفات کہتے ہیں۔ اسم ذات اپنا ایک ذاتی وجود رکھتے ہیں، یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، جگہ کا نام ہو سکتا ہے۔ اس میں صفات یہ اپنا ایک ذاتی وجود نہیں رکھتے، یہ پابند ہیں اس میں ذات کی اپنی بات کو بتانے کے۔ کسی بھی اسم کو اگر ہم نے اس پہ کام کرنا ہو، کسی آیت میں استعمال کرنا ہو، کسی جملے میں استعمال کرنا ہو، ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جبکہ اس کے بارے میں ہمیں چار بنیادی باتیں نام ہوں، چار بیسک پراپرٹیز۔ وہ چار بیسک پراپرٹیز کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اعراب، جو ہم کور کر چکے ہیں۔ اعراب کس کو کہتے ہیں کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اعراب کی بنیادی طور پہ تین حالتیں ہوتی ہیں۔ حالت رفع جس کو ہم پیش یا دو پیش کہتے ہیں، اس سے ڈینوٹ ہوتی ہے۔ حالت نصب جو فتح یا زبر یا دو زبر سے، اور حالت جر جو کہ زیر یا دو زیر سے۔ تین حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، اور اسم کی اسما کے حوالے سے، یعنی اسم کیونکہ آپ کو پتہ چلا نام کو کہتے ہیں، تو نام کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے سامنے دو بنیادی تقسیم آئی تھی، ایک جس کو ہم معرب کہتے ہیں اور دوسرا جس کو مبنی کہتے ہیں۔ معرب کے حوالے سے ہمارے سامنے پھر دو تقسیم آئی، ایک جس کو ہم نے منصرف کہا اور دوسرا جس کو ہم نے غیر منصرف کہا۔ منصرف اسما ہم نے اب تک چونکہ واحد اسم ہی پڑھا تو واحد اسم کے حوالے سے ذہن میں رکھ لیں کہ منصرف اسما ان اسما کو کہتے ہیں جن کی واحد اسما میں تنوین لازمن آتی ہے، یعنی تنوین کا مطلب ہو گیا دو پیش، دو زبر، دو زیر۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ تینوں حالتیں قبول کرتا ہے، یعنی حالت رفع دو پیش، مثال کے طور پر کتاب ہے تو حالت رفع میں اس کی شکل ہو جائے گی کتابن، دو پیش کے ساتھ اس کو تنوین کہتے ہیں۔ حالت نصب میں ہو جائے گی کتابن۔ حالت نصب میں آپ کو معلوم ہے کہ دو زبر کے بعد ایک الف کو ایکسٹرا لکھا جاتا ہے کتابت کے طور پہ۔ وہ حروف جن کے ساتھ الف لکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، ورنہ اس کو ڈیٹیچ کر کے الگ سے لکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے اسم ہوں جن کی جو اسم گول تا میں ختم ہو اس کو تائے مربوط کہتے ہیں، اس کے بعد الف نہیں لگایا جاتا۔ تو حالت نصب میں کتابن، حالت جر میں کتابن۔ غیر منصرف اسما
ان اسما کو کہتے ہیں جن کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی ہے اور جو حالت جر قبول نہیں کرتے. حالت جر قبول نہیں کرتے لیکن حالت اعراب کی تینوں ہیں، تین حالات ہوں گی. آپ کو جملے کا کانٹیکس بتائے گا کیونکہ اس کی حالت جر قبول نہیں کرتا تو اس کی حالت نصب اور جر ایک ہی جیسی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ حالت نصب ہے کہ وہ حالت جر. غیر منصرف اسما کون کون سے ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ منصرف اسما کون سے ہیں، غیر منصرف اسما کون سے ہیں؟ اس کی میں نے آپ کے سامنے کچھ لسٹنگ کی تھی. تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاؤں کے جو کہ منصرف ہیں. وہ 6 آپ کو یاد ہونے چاہیے. اسی طرح سے وہ تمام مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، تمام مردوں کے نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں، تمام مؤنثوں کے نام، فرشتوں کے نام، شہر و ملکوں کے نام. اور پھر آپ کے سامنے کچھ متفرق میں نے آپ کے سامنے نام رکھے تھے جو ان لسٹوں میں نہیں تھے، جیسے کہ قارون ہے، جیسے کہ ابلیس ہے، جیسے کہ جہنم ہے. منصرف اسما ٹوٹل اسما کا 85%، 85% ہے، جبکہ غیر منصرف اسما جو ہیں وہ 13% ہے، 13%. تو 98% ہو جاتے ہیں اور پھر 2% بچ جاتا ہے جو کہ مبنی اسما ہے. مبنی اسما ان اسما کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے. اور مبنی کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہے. اعراب کے بعد ہم نے دوسری چیز جو کی تھی وہ جنس کی تھی. جنس ہر اسم کی کوئی نہ کوئی جینڈر ہوگا. جینڈر آپ کو معلوم ہے 2 ہی ہوتے ہیں، میسکولن یا فیمینن، اس کو آپ مذکر یا مؤنث کہتے ہیں. عربی زبان میں ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو. ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. اس سے ہم نے صرف مؤنث کو پڑھا تھا تو آٹومیٹکلی باقی جو کچھ بچے گا وہ مذکر کے اندر کور ہو جائے گا. مؤنث 2 قسم کا ہو سکتا ہے، ایک جس کو ہم حقیقی مؤنث کہتے ہیں، دوسرا جس کو ہم غیر حقیقی مؤنث کہتے ہیں. حقیقی مؤنث اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کا فی الواقعہ مذکر موجود ہو. آپ کو صرف اس کا معنی آنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ ابن باپ کو کہتے ہیں، اس کا اپوزٹ آپ کو جینڈر ملتا ہے ہم امن ماں. اخن بھائی کو کہتے ہیں، اس کا اپوزٹ جینڈر آپ کو ملتا ہے اختن بہن. تو یہ بہت آسان ہے. جو غیر حقیقی مؤنث ہے اس میں پھر 2 اقسام آ جاتی ہیں، ایک جس کو ہم علامتی مؤنث کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ہم غیر علامتی کہتے ہیں یا سماعی مؤنث کہتے ہیں. علامتی مؤنث ایسے اسما جن کے آخر میں کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جن کی بنا پہ آپ کا غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ٹریٹ ہوتے ہیں. 3 علامتیں ہمارے سامنے آئیں. سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت جو کہ بولتا ہے. اسم کے آخر میں اگر بولتا آئے تو غالب گمان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہوگا. آپ کو بس کامن سینس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں بولتا بھی استعمال ہوتی ہے. دوسری علامت جو ہے وہ الف ممدودہ ہے. الف ممدودہ کی پہچان یہ ہے کہ آخر میں حمزہ ہوتا ہے، اس سے پہلے الف ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتح ہوتا ہے. اور تیسری ہے الف مقصورہ، اس کی پہچان یہ ہے کہ یا ہوتی ہے اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہوتی ہے. یہ گولتا اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی مذکر صفت کو اگر آپ نے مؤنث میں کرنا ہو تو وہ بھی آپ گولتا لگا کے کر دیتے ہیں. طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے آخری حرف کے اوپر فتح لگاتے ہیں اور پھر گولتا لگاتے ہیں. غیر حقیقی مؤنث یا سماعی مؤنث ان مؤنث کو کہتے ہیں کہ جو نہ کے حقیقی ہوتے ہیں اور نہ ان کی کوئی علامت ہوتی ہے لیکن عرب اس کو مؤنث ٹریٹ کرتا ہے. اس کی کچھ آپ کے سامنے میں نے تفصیل رکھی تھی، جیسے اس میں شرابوں کے نام ہیں، اس میں شہر و ملکوں کے نام ہیں، ہواؤں کے نام ہیں، دوزخ آگ کے نام ہیں، انسان کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں. اور اس کے علاوہ ایک متفرق لسٹ تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی تھی، جس کے اندر مثال کے طور پر عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، شمس سورج کو کہتے ہیں، نار آگ کو کہتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں. یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتے ہیں، اس کو ہم مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں.
تو یہ آپ کے سامنے دو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں اب تک پراپرٹیز کے حوالے سے، اعراب اور دوسرا جنس. آج انشاءاللہ تعالی ہم تیسری چیز شروع کریں گے عدد کے حوالے سے. عدد یعنی نمبر. یہ جو نمبرز ہوتے ہیں، عدد جو ہوتے ہیں، یہ اردو زبان میں انگریزی زبان میں دو ہی ہوتے ہیں. ایک کے لیے واحد یا سنگولر، اور ایک سے زیادہ اگر ہو تو اس کے لیے جمع یا پلورل. عربی زبان میں ایسا معاملہ نہیں ہے. عربی زبان میں نمبر تین ہیں. ایک کے لیے جو ہے وہ واحد استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے مثنیٰ، اور دو سے زیادہ اگر ہو تو پھر جمع استعمال. یعنی اس کے اندر ایک ایکسٹرا کیٹیگری آپ کو. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ ہم بات کریں کہ واحد اسم سے مثنیٰ کس طرح سے بنتا ہے. واحد اسم سے مثنیٰ کس طرح سے بنتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اعراب کی حالت تین ہے: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. یہ تین بنیادی حالت ہیں. اعراب کی حالتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ تین بنیادی حالتیں ہمیشہ. اب ہم آج نمبرز کر رہے ہیں، اور نمبرز کے اندر ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں مثنیٰ، یعنی ایک سے دو کیسے بنیں گے. ایک سے دو کیسے بنیں گے، واحد سے دو کیسے بنیں گے. آج ہم جو چیز انشاءاللہ کور کریں گے وہ ہے مثنیٰ. ایک سے دو کیسے بنیں گے. ایک سے دو بنانا بہت آسان ہے عربی زبان میں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کو بنانا بہت آسان ہے عربی زبان میں. لیکن بس فرق جو ہے وہ اعراب کے حوالے سے آتا ہے. یعنی حالت رفع کے اندر، حالت رفع میں ایک سے دو بنانے کا طریقہ کار کیا میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. حالت رفع میں ایک سے دو بنانا ہو تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آخری حرف ہوتا ہے، جو آخری حرف ہے، دو اسٹیپ ہے اس کے. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آخری حرف کو فتح دے دیں. آخری حرف کو فتح لگا دیں. اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ فتح لگانے کے بعد الف اور نون کے نیچے زیر، یعنی آپ کی جو ساؤنڈ بنے گی وہ کیا ساؤنڈ بنے گی؟ آنی ساؤنڈ بنے گی. آنی ساؤنڈ بنے. حالت رفع میں آخری حرف کے اوپر فتح دیں اور اس کے بعد الف اور نون کے نیچے کسرہ لگا دیں تو ساؤنڈ بن جائے گی آنی. یہ حالت رفع ہے. حالت نصب و جر یاد رکھ لیجئے گا ایک ہی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ حالت نصب ہے کہ حالت جر. حالت نصب اور جر کا بنانے کا قانون ایک ہی ہے. واحد سے مثنیٰ بنانا ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ایک ہی قانون. حالت رفع میں آخری حرف کے اوپر فتح دیں اور اس کے بعد الف اور نون کے نیچے زیر یعنی آنی ساؤنڈ لگا دیں. حالت نصب اور جر میں کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی دو اسٹیپ ہیں. آخری حرف کو فتح لگا دیں
اور اس کے بعد یہاں آنی ساؤنڈ لگایا تھا، یہاں یا ساکن اور نون کے نیچے کسرہ، تو یہ ساؤنڈ کیا بن جائے گی؟ اس کی ساؤنڈ کیا بن جائے گی؟ اس کی ساؤنڈ بن جائے گی اینی ساؤنڈ، آنی ساؤنڈ کی، اس کی بن جائے گی اینی ساؤنڈ۔ ایک سے دو کرنا، واحد سے مثنیٰ کرنا بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ حالت رفع کا اور نصب جر کا قانون الگ ہے، لیکن بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ پہلے آخری حرف کو فتح دیں، حالت رفع میں آنی ساؤنڈ لگا دیں، حالت نصب جر میں اینی ساؤنڈ لگا دیں۔ آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل رکھتا ہوں، یہ پڑھ لیجیے۔ میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کتاب۔ میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھتا ہوں کتاب، آپ اس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا؟ اچھا جی، آپ کے سامنے ایک اسم رکھا ہے میں نے کتاب۔ اب کتاب کی اگر میں واحد کی تینوں حالتیں کہوں تو کیا بن جائے گی؟ کتابن، حالت رفع میں کتابن۔ اب کتاب میں دیکھوں تو مجھے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ چیک کریں کہ لفظ کتاب جو ہے منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے۔ تو کیسے چیک کریں گے؟ کیونکہ منصرف اور غیر منصرف کی بنا پہ آپ واحد اسم کے اعراب لگائیں گے۔ تو چیک کریں آپ اس کو، کتاب دیکھیں، کسی نبی کا نام ہے، کسی نبی کا نام نہیں ہے۔ کیا کتاب کے اوپر الف نون داخل ہے؟ الف نون بھی داخل نہیں ہے۔ کیا کتاب کے اوپر بولتا داخل ہے؟ بولتا بھی داخل نہیں ہے۔ کیا کتاب کسی مرد کا نام ہے؟ کسی مرد کا نام نہیں ہے۔ کیا کتاب کسی مؤنث کا نام ہے؟ کسی مؤنث کا نام نہیں ہے۔ کیا کتاب جو ہے وہ کسی شہر ملک کا نام ہے؟ کیا کتاب کسی فرشتے کا نام ہے؟ اس کا مطلب یہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے۔ تو اس کی پہلی حالت کیا بنے گی؟ واحد کے اندر حالت رفع میں کتابن، حالت نصب میں کتابن، حالت جر میں بنے گی کتاب۔ ٹھیک ہے، اب مجھے واحد سے اس کو مثنیٰ دو کرنے، تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آخری حرف کے اوپر فتح لگا دیں گے۔ تو آخری حرف با ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کتاب۔ آخری حرف پہ میں نے فتح لگانا ہے، اور فتح لگانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ الف اور نون کسرہ لگا دینا۔ الف میں اس کو ساتھ ملا کے لکھ سکتا ہوں، تو کتابانی، کتابن حالت رفع میں ایک کتاب، کتابانی حالت رفع میں دو کتابیں۔ اگر میں آپ سے کہوں دو کتابیں تو مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ کتابانی۔ یہ حالت رفع ہے۔ میں اس کو حالت نصب میں کرنا چاہتا ہوں، حالت نصب اور جر ایک ہی ہے۔ کیا طریقہ کار ہے؟ آخری حرف پہ فتح لگائیں، کتاب، اسی طرح سے آخری حرف پہ مجھے کیا لگانا ہے؟ فتح لگانا ہے، اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ یا ساکن اور نون کے نیچے زیر لگا دی، اینی ساؤنڈ نکلے گی، آنی ساؤنڈ، اینی ساؤنڈ۔ یاد رکھیے گا جو واحد اسم ہوتا ہے وہ آپ کو حرکت سے پتہ چل جائے گا، دو پیش، دو زبر، دو زیر، لیکن جو مثنیٰ ہوگا وہ آپ کو ساؤنڈ سے پتہ چلے گا، آنی اینی، آنی اینی، یاد رکھیے گا۔ تو کتاب یا کو ساکن کیا آپ نے، اور نون کے نیچے زیر لگا لی، کتابینی، کتابانی دو کتابیں حالت رفع میں،
किताबैनी, दो किताबें हालत नसब में। हालत नसब और हालत जर एक ही होती है, तो हालत जर इसकी यही रहेगी, किताबैनी। मैं आपसे एक और एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कलम। अब कलम, कलम पहले आप ये चेक करेंगे कलम है क्या, ये मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो वाहिद इसम पहले चेक करें कि मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है। अब कलम देखें, किसी नबी का नाम है? नहीं। किसी मर्द का नाम है? नहीं। किसी मोनस का नाम है? नहीं। किसी फरिश्ते का नाम है? नहीं। किसी उसका नाम है शहर मुल्क का नाम है? नहीं। आपकी मुतफरक की लिस्ट में था? नहीं। तो कलम क्या चीज है? कलम जो है वो सिर्फ अस्मा है, इसका मतलब उसके वाहिद इसम पे हालत रफा में हो जाएगा कलमुन, हालत नसब में हो जाएगा कलमन, और कलमन में दो जबर के बाद एक अलिफ लगा देंगे, हालत जर में हो जाएगा कलमिन। अब मुझे इसका मुसन्ना बनाना है, एक कलम से दो कलम करना, तो हालत रफा में क्या करना है? आखिरी हर्फ पे फतह देके आनी साउंड लगा देना है, तो ये बन जाएगा काला। आखिरी हर्फ पे मैंने फतह लगाया, काला माँ, और उसके साथ आनी साउंड, अलिफ में मिला के लिख सकता हूँ काला मानी। काला मानी, दो कलम हालत रफा में। हालत नसब में आखिरी हर्फ पे फतह दें, आखिरी हर्फ पे फतह दें, और उसके बाद या और या साकिन और नून के साथ जेर लगा दें, तो ये बन जाएगा कलमैनी। हालत नसब और जर एक ही होती है, हालत जर उसकी यही रहेगी कलमैनी। मैं आपसे कहता हूं जन्ना। जन्ना कहते हैं बाग को, जन्ना किसको कहते हैं? बाग को कहते हैं। अब पहले तो आप ये देखें कि जन्ना जो है वो क्या है, ये मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है, और साथ साथ ये भी आप देखते रहे कि ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है। किताब को देखें, किताब अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मुजक्कर है कि मुअन्नस है, तो मैं किताब को देखूं तो किताबी जो कोई चीज होती नहीं है, इसका मतलब हकीकी में तो आ नहीं सकता। गैर हकीकी में आ जाए तो देखें किताब के ऊपर कोई अलामत भी नहीं है, किताब के ऊपर ना गोलता है, ना अलिफ ममदूदा है, ना अलिफ मकसूरा है, इसका मतलब अलामती भी नहीं हो सकती। किताब फिर क्या होगी? किताब में देख लूँ, समाई में देख लूँ, तो किताब किसी शराब का नाम भी नहीं है, किताब जो है वो इंसान के कोई जोड़े के औजा भी नहीं है, किसी आग का नाम भी नहीं है, किसी हवा का नाम भी नहीं है, ना मुतफरिक के लिस्ट में, तो किताब मुसक्कर हो जाएगा। जन्ना में आ जाए। अब जन्ना को देखें, जन्ना को पहले आप देखें कि मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है। पहले आप ये देखें कि जन्ना मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है। तो जन्ना आप देखें, जन्ना जो है ये किसी अंबिया का नाम नहीं है, किसी मर्द का नाम नहीं है, किसी औरत, किसी मोहम्मद का नाम नहीं है। हम रखते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लिखते हैं जन्नत बीबी, लेकिन उमूमन ये जो है वो नामों में नहीं आता, याद रख लीजिएगा। तो ये इसका मतलब है कि ये मुनसरिफ अस्मा। अब इसका ये भी चेक कर लें कि मुजक्कर है कि मुअन्नस है। इसका
हकीकी तो नहीं हो सकता, कोई जन्ना है तो जन्नता है, तो कोई जन्नती तो कोई चीज नहीं। लेकिन देखें एक अलामत है, कोई अलामत आपको इसमें नजर आ रही है, गोलता। अब गोलता नजर आ रही है, कॉमन सेंस दौड़ाएं आप तो आपको लग जाएगा कि गोलता नजर आ रही है, इसका मतलब जन्ना जो है ये मोहम्मद है। अब जन्ना की तीनों हालतें वाहिद की अगर मैं करूं तो क्या बनेगी? हालत रफा में जन्नतुन, हालत नसब में जन्नतन। अब जन्नतन हालत नसब में आएगी, हालत नसब में दो जबर के बाद अलिफ आता है, लेकिन जब गोलता होता है तो उसमें अलिफ नहीं आता। जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन। अब मुझे इसको दो बनाने, दो जन्नत, दो बाग। तो हालत रफा में क्या करना है? मैंने आखिरी हर्फ के ऊपर फतह देना है और अलिफ नून लगा देना। तो जन्ना, अब एक बात याद रखिए, ये गोलता है ना, अब जाहिर है मैंने इसके अंदर एडिशन करना है, तो याद रखिएगा जब भी गोलता को आपने कोई चीज मजीद उसके साथ ऐड करनी है तो एक गोलता सीधी हो जाती है, नॉर्मल ता बन जाती है। तो जन्ना, जन्नता, अलिफ नून इसमें ऐड किया आपने, जन्नतानी, जन्नतानी, दो बागात, दो जन्नत, दो बागात। ये जिसको हम जन्ना जन्ना कहते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए, हमें जन्नत मिल जाए, जन्नत के असल माना जो है वो बाग के। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें बाग मिल जाए। मुझे इसको हालत नसब और जर में लेके जाना है, तो क्या करना है? मैंने आखिरी हर्फ के ऊपर नसब देना है, गोलता है मिला के लिख लूँ तो गोलता सीधी हो जाएगी। और इसके साथ फिर या साकिन और नून के नीचे कसरा, तो या साकिन और नून के नीचे कसरा, या साकिन नून के नीचे कसरा। जन्नतैनी, दो बागात, हालत नसब में। हालत जर हालत नसब एक ही होती है। जन्नतैनी, दो बाग। ठीक है जी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे कहता हूं बिन। बिन किसको कहते हैं? लड़की को कहते हैं। बिन किसको कहते हैं? लड़की को कहते हैं। ठीक है जी। अब पहले तो ये देखें, अब बिन लड़की को कहते हैं, ये तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि मोहन्नस है और हकीकी मोहन्नस है, क्योंकि लड़की का ऑपोजिट गलत आपको मिलेगा। अब आपने देखना है कि बिन जो है मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है। तो आप अपने गैर मुनसरिफ की लिस्ट में दौड़ाएं। ये किसी नबी का नाम नहीं है, ये किसी मर्द का नाम नहीं है, ये किसी मोहन्नस का नाम नहीं है, ये किसी शहर मुल्क का नाम नहीं है, किसी फरिश्ते का नाम नहीं है। इसका मतलब ये सीधा सीधा मुनसरिफ है। इसकी पहली हालत क्या बनेगी? बिन तुन, बिन तन, बिन तिन। अब मुझे इसको दो बनानी है, दो बेटियां करनी है, दो लड़कियां करनी है। आखिरी हर्फ के ऊपर फता दूंगा और आनी साउंड लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा जी? ये बिन तानी। हालत नसब जर में लेके जाना है मुझे, हालत नसब में तो आखिरी हर्फ के ऊपर फता दूंगा, और उसके बाद या साकिन और नून के नीचे कसरा लगा दूंगा। बिन तैनी, दो लड़कियां। ठीक है जी। हालत जर उसकी सेम रहेगी।
बिनतैन। मैं आपसे कहता हूं, यहां तक क्लियर है? तो करना क्या है आपने, बेसिकली आपने सीधा सीधा कुछ नहीं करना, आपने आखिरी हर्फ को वाहिद से मुसन्ना करना हो तो बहुत सिंपल तरीकेकार है। आपने आखिरी हर्फ के ऊपर फतह लगानी है और फतह लगाने के बाद आपने उसके आगे अलिफ और नून लगा देना, ठीक है। हालत नसब और जर के अंदर आखिरी हर्फ पे फतह लगा दें और उसके बाद या साकिन और नून जेर लगा दें, ये आपका मुसन्ना बन जाता है। बहुत सिंपल है, कोई इसके अंदर ज्यादा टेक्निकलिटी फिलहाल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक इस्म रखता हूं, मैं आपसे कहता हूं मुस्लिम। अब ये मुस्लिम जो है, ये मुझे बताइए मुज़क्कर है कि मुअन्नस? अब आप देखें, मुस्लिम के ऑपोजिट कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, इस पे कोई अलामत भी नजर नहीं आ रही है, इसमें जो है वो कुछ समाई भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब मुस्लिम जो है वो मुज़क्कर, ठीक है। अब मुस्लिम की वाहिद की अगर मुझे तीनों हालतें करनी हो, मुस्लिम इस्म की, मुझे ये मुस्लिम है, ये आपको पता चल गया ये मुज़क्कर है, और इसकी मुझे वाहिद इस्म अगर करना हो तो इसका वाहिद इस्म क्या होगा? अब पहली चीज तो मुझे पता चल गया मुज़क्कर है, दूसरी चीज मैंने देखनी है कि ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है। तो मेरे सामने आ गया कि जनाब एक किसी अंबिया का नाम भी नहीं है, इस पे किसी मर्द का नाम भी नहीं है, किसी मोहनस का नाम भी नहीं है, किसी फरिश्ते का नाम भी नहीं है, किसी शहर मुल्क का नाम भी नहीं है, आपकी सन्ड्री लिस्ट में भी नहीं है। इसका मतलब ये जो है मुनसरिफ है। अब मुनसरिफ है तो इसकी हालत फिर किस तरह से बन जाएगी? हालत रफा की बन जाएगी मुस्लिमुन। मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, एक सर तस्लीम करने वाला मर्द, इसको हालत नसब में लेके जाना है। आप इसके साथ दो फतह लगेंगे और दो फतह के साथ क्या लगेगा? और इसके साथ अलिफ ऐड हो जाएगा, मुस्लिमन। मुझे इसकी हालत है जर चाहिए, मुस्लिमिन। अब मैंने इसको जो है वाहिद से मुसन्ना बनाना है, दो मुसलमान चाहता हूं मैं। तो मैंने क्या करना है? ये मुस्लिमुन था, आखिरी हर्फ के ऊपर फतह लगानी है और आनी साउंड दे देना, मुस्ली। आखिरी हर्फ पे मैंने क्या करना है? फतह लगाना है, मुस्लिमा, और अलिफ और नून के नीचे जेर लगा देना है, मुस्लिमानी, दो मुसलमान। हालत रफा। हालत नसब के अंदर, हालत नसब में क्या करना है मैंने?
آخری حرف پہ فتح لگا کے میں نے یا ساکن اور نون کے نیچے زیر مسلمین، مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، اور حالت جر بھی اس کی مسلمینی ہو۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ گولتا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر مجھے اب مسلم ہونا ایک صفت ہے، مسلمان ہونا ایک صفت ہے، میں آدمی ہوں، ٹھیک ہے، میں آدمی ہوں، اب میری صفت ہو سکتی ہے کہ مسلمان بھی ہو سکتا ہوں، یہ بھی میری ایک صفت ہے، میں باپ ہو سکتا ہوں، یہ بھی ایک میری صفت ہے، میں بیٹا ہو سکتا ہوں، یہ بھی میری ایک صفت ہے، میں چاچا، یہ ساری صفتیں یاد رکھیے، یہ صفت کہلاتی ہے، یہ محتاج ہے ذات کی، ذات کون ہے؟ اب مجھے اس مسلم مرد کو مسلم عورت کرنا ہے، میں اس کو مسلم عورت کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ مسلم عورت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے اگر کسی مذکر سے صفت کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ، آخری حرف کے اوپر فتح لگا کے گولتا لگا دیتے، آخری حرف کے اوپر فتح لگا کے گولتا لگا دیتے، تو آخری حرف پہ لگ جائے گی تو کیا بن جائے گا، یہ اس طرح سے شکل نکل آئے گی، یہ تو جیسے تھا نا مسلی اس طرح سے تھا، تو آخری حرف پہ فتح لگا کے گولتا لگا دیں، تو مسلمون سے کیا بن جائے گا، یہ مسلی، آخری حرف پہ کیا لگانا ہے، فتح لگانی ہے اور اس کے بعد گولتا لگا دینی، مسلی متن، حرکت کون سی آئے گی، ظاہر ہے یہ مسلم منصرف ہے، یہ بھی منصرف ہی ہوگا، مسلمتن، مسلمتن ایک مسلمان اور مسلمن مسلمتن، یعنی مذکر صفت سے اگر مؤنث صفت کرنی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، آخری حرف کے اوپر فتح لگا کے آپ سیدھا سیدھا اس کے اوپر گولتا لگاتے ہیں، تو مسلمتن، حالت نصب اس کی کریں گے مسلمتن، اور آپ کو معلوم ہے کہ دو زبر کے بعد ایک الف آتا ہے، لیکن اگر گولتا ہو تو پھر الف نہیں آتا، مسلمتن، حالت جر کیا ہو جائے گی اس کی، مسلمتن، تو مسلمتن ایک مسلمان عورت، مسلمتن یہ سب کہلائے گی، تو ایک اسم کی مانوی تبدیلی نہیں بھی، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی، اب یہ تو واحد تھا، مؤنث کے اندر یہ واحد تھا، اب مجھے اس کا مثنیٰ بنانا ہے، یہ مذکر تھا، یہ مؤنث ہو گیا، سمجھ میں آپ، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، آخری حرف کے اوپر فتح دیں اور اس کے بعد آنی ساؤنڈ لگا دیں اور ملا کے لکھیں گے تو پھر یہ جو گولتا ہے یہ سیدھی ہو جائے گی، تو اس کی شکل کیا نکل آ جائے گی، مسلم مسلمتانی، دو مسلمان عورتوں، مسلمتن مسلمتانی، مسلمتن مسلمتانی، حالت نصب میں چلے جائیں تو کیا کرنا ہے، آخری حرف کے اوپر فتح دیں اسی طرح سے،
मुस्लिमता या साकिन और नून के नीचे कसरा, मुस्लिमतैनी दो मुसलमान औरतें, और हालत जर के अंदर तो वो सेम ही रहती है। तो या साकिन और नून के नीचे मुस्लिमतैनी। तो एक से दो बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपने। हालत रफा के अंदर आखिरी हर्फ को फतह दें और अलिफ और नून के नीचे कसरा आनी साउंड बना दें। हालत नसब और जर के अंदर कुछ नहीं करना आपने, आखिरी हर्फ के ऊपर फतह लगा दें और एनी साउंड यानी या साकिन और नून के नीचे जेर लगा दें, एनी साउंड बना दें। आनी साउंड हालत रफा में मुसन्ना के लिए, एनी साउंड हालत नसब और जर की। याद रखिएगा वाहिद का जो साउंड होता है वो आपको पेश से मिल गया। मैंने आपके लिए एग्जांपल रखी, दो पेश दो जबर दो जेर, दो पेश दो जबर दो जेर से मिल गया। अब जाहिर है अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें गैर मुनसरिफ नहीं आया, तो गैर मुनसरिफ के बारे में आपने गौर किया होगा। गैर मुनसरिफ क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन नहीं होते, नबी का नाम, किसी मर्द का नाम, ठीक है। और प्रॉपर नाउन तो आप दो तो नहीं कर सकते। मैं अगर आप कहूँ दो दो सुल्तान, तो सुल्तानानी तो नहीं हो सकता, वो तो एक ही है। तो गैर मुनसरिफ में कभी भी जो है वो आपको ये वाली शक्लें नहीं मिलेंगी कि जिसमें आपको मुसन्ना ये जमा करना पड़े। वो जो कंडीशंस आएंगी वो आपके सामने उस वक्त मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आज आपके लिए जो चीज थी वो ये थी कि वाहिद से मुसन्ना कैसे बनता है, एक से दो कैसे बनते हैं, बहुत आसान तरीकेकार था। हालत चाहे मुजक्कर हो चाहे मुन्नस हो, एक ही तरीकेकार है, एक ही कानून है। बस सिर्फ हालत रफा का तरीकेकार में ये है कि आखिरी हर्फ को फतह दें और उसके बाद आनी साउंड लगा दें, यानी अलिफ और नून के नीचे कसरा लगा दें, और हालत नसब और जर के अंदर आखिरी हर्फ के अंदर फतह दें और उसके बाद जो है वो या साकिन और नून से। तो आज के लिए आपका इतना काफी था। इंशाल्लाह मुझे नहीं मालूम, आपको इससे पहले भी शायद कुछ एक्सरसाइज भेजी है, कुछ आप लोगों ने पता नहीं उसको किया है कि नहीं किया। दोबारा मैं भेजता हूँ, क्योंकि देखिए दो चीजें हो रही हैं। अगर एक्सरसाइज भी आप लोग ना भेजें और पार्टिसिपेशन में नहीं कर रहे, तो फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। ना मुझे आप लोगों का पता चलेगा कि आप लोग किस लेवल तक जा रहे हैं, ना मुझे कुछ पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये कुछ एक डेडलॉक तो आप लोगों को कम से कम खत्म करना पड़ेगा। या तो आप कम्युनिकेशन वाले डेडलॉक को खत्म करें, या फिर आप एक्सरसाइज वाले डेडलॉक को खत्म करें। तो एक ना एक तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये मुझे नहीं मालूम किस तरह से चलेगी, आई डोंट नो। कुरान अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक को सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम।